بصور اخلاص آج کی مجلس کے جو اسپانسرز ہیں ان کے تمام مرحومین، آپ مومنین کے جتنے مرحومین مومن و مومنات ہیں، وہ مومن و مومنات جن کا کوئی والی وارث فاتحہ پڑھنے والا نہیں، تمام علماء مراجع، تمام شہداء ملت جعفریہ اور جتنے مومنین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے تلاوت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ اللہم صلی علی الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ کان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين، رحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة على أعدائهم وأعداء الله حق أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ فقال الله تبارك وتعالى عز اسمه في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات الله۔ والثاني على حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، اللهم صل على محمد۔ والثالث على حب فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، اللهم صل على۔ والرابع على حب الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، اللهم صل على۔ والخامس على حب إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وبقي الأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں شب اربعین امام حسین کی جنت میں آنے کا موقع عنایت فرمایا، اور ہمارے گزرے ہوئے دنوں کو، ان کے بجا لانے والے اعمالوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کر ہم جب اس مجلس حسین میں آتے ہیں
تو ہمارا ذہن صرف یہ ہوتا ہے کہ پروردگار ہماری امام کی معرفت میں جو اضافہ پہلے تھا اس میں اور اضافہ فرما دے. کیوں؟ کیونکہ امام کی معرفت یعنی خدا کی معرفت. اگر ہمیں اپنے امام کی معرفت نہیں، چاہے کہ وہ امیر المومنین کی ذات اقدس ہو، چاہے وہ امام حسن کی ہو، امام حسین کی ہو، یا آخری امام حجہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، مل کر صلوات پڑھیے. معرفت حاصل کرنا ہر شیعہ پر واجب ہے. اگر ہمیں اپنے امام کی معرفت نہیں تو اس کا مطلب ہم امام کی قربت بھی حاصل نہیں کر سکتے، امام کی کلوزنس نیئرنس حاصل نہیں کر سکتے. معرفت تو خیر دور کی بات ہے. اگر ہمارے جوانوں سے، بچوں سے اماموں کے نام تک کی بار پوچھ لیے جائیں تو شاید ہی کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسا بزرگ یا جوان ہوگا کہ جو امام کے نام کو ترتیب سے بیان کر دے، کیونکہ ایک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. آپ کا ہر دن آئندہ آنے والے دنوں یعنی پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اور یہ تربیت ہمیں اپنے بچوں کو جب مجلس اعضاء میں آئیں تو مجلس اعضاء کے آداب کا خیال رکھتے ہیں. جس طریقے سے ہم بچوں کو تربیت کرتے ہیں اور کلاس روم میں بچے جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں جاتے ہیں، پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے وہاں پر اور توجہ سے ٹیچر کی بات، پروفیسر کی بات، لیکچرر کی بات سنی جا رہی ہوتی ہے آفیسز میں، مختلف مقامات پر. اسی انداز سے یہاں پر کسی اہل غیرے کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں ذکر اللہ ہو رہا ہے. جب بھی انسان، ابھی بھی دیکھیے ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک جوان کے ہاتھ میں موبائل فون موجود ہے اور بڑی جو ہے وہ انہماک سے وہ موبائل فون میں ہنس ہنس کر دیکھ رہے ہیں. کیونکہ گناہ کہ آپ اہل بیت کے محضر میں بیٹھے ہوئے، میں اور آپ ہم سب امام زمانہ کے محضر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیشہ یہ سوچ کر اپنے آپ کو کہ ہم مولا آپ کے روبرو ہمیشہ موجود ہوں، ہمیشہ ہمیشہ. یہ اس وقت انسان کو خیال ہوگا کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، تب انسان کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. پھر موقع نہیں. ایک بار آپ نے اپنا ٹرم پورا کر لیا، 6 منتھ کا ٹرم پورا ہو گیا، سال آپ کا پورا گزر گیا، ایجوکیشنل ایئر آپ کا گیا. اب آپ دوبارہ اس کلاس میں اسی سال نہیں جا سکتے. 2026 گزر گیا. اب آپ کو 2027 میں بیٹھنا ہوگا. لیکن یہاں پر صورتحال ڈفرنٹ ہے. جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو نہ پھر وہاں پر گزشتہ نہ پچھلا کوئی ٹرم واپس نہیں ہو. پھر جو کچھ آپ کے پاس اس حالت میں تھا وہی حالت آپ نے پریزنٹ کرنی ہے. اور یہ ہماری تربیت کا ہے. اگر ہم نے یہاں سے ایتھکس، مینرز اور اخلاق اپنے درست نہیں کیے تو پھر کہیں پہ بھی ہم درست نہیں کر سکتے. ہمیں تو وہ ہونا چاہیے، ہمیں تو اپنے دین کا ایمبیسڈر ہونا چاہیے. جب ہم معاشرے میں نکلیں تو دیکھنے والا کسی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جنت اور جہنم تو بہت ایزیلی حاصل ہو جاتی ہے. جنت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. جہنم کے لیے تو بڑے راستے ہیں. ایک مرتبہ مل کر جاتی ہوں صلوات پڑھتی ہے اور یہ دروازہ جو ہے وہ کائنڈلی بند کر دیے کیونکہ آواز جو ڈسٹرب کر رہی ہے. مومنین کی مل کر صلوات پڑھیے. امیر المومنین سے پوچھا کسی نے کہ آپ کا شیعہ جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے، کہاں ہم اس کو پائیں اگر دیار غیر میں ہو؟ کہہ رہے ہیں جب بھی کبھی تم دیار غیر میں جاؤ، ایسی جگہ پر کہ جہاں تعداد ہمارے چاہنے والوں کی، محبین کی کم ہو، کم تعداد، تو کسی وہاں پر محلے میں، شہر میں، اس جگہ پر، اس گاؤں میں، دیہات میں، اس جگہ پر جا کر پوچھنا کہ یہاں پر سب سے بہترین اخلاق والا شخص کہاں رہتا ہے. کسی مختلف جگہوں پر، مختلف گھروں میں جا کر پوچھنا اور جا کر جب بھی کوئی آپ کو جو بتائے کہ اس جگہ پر سب سے بہترین اخلاق، بہترین
تربیت یافتہ شخص یہاں پر رہتا ہے تو اس کے دروازے پر دستک دینا، اور جب وہ دروازے پر دستک دو گے اور وہ دروازہ کھولے گا تو اس سے پوچھنا تم کون ہو، وہ تمہیں بیان کرے گا کہ انا شیعہ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مل کر صلوات پڑھیے عظمت مقام شیعہ۔ شیعہ کہنا آسان، شیعہ بننا بہت مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اگر ناممکن ہوتا تو پروردگار عادل ہے، کبھی بھی غیر عدالتی کام آپ کے ذمے نہیں لگاتا، یعنی ممکن ہے تبھی تو دے رہا ہے۔ لیکن انسان کو اپنی تربیت کے بہترین سبق و مہینے کہ جس میں امام حسین کی آہستہ آہستہ لیول وائز انسان اپنی تربیت کرتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے کہ مجلس اعظم میں شرکت کے آداب کیا ہیں، باوضو ہو کر آنا ہے، بیٹھنا ہے تو خاموشی سے سننا ہے، سرگوشی نہیں کرنی ہے، موبائل فون کا استعمال قطعاً حرام ہونا چاہیے، موبائل فون استعمال نہ ہو، شور و غل نہ ہو، سر صدا نہ ہو، سوائے ان بچوں کے جو معصوم ہیں، معصوم بچوں کی۔ پھر بھائی ظاہر بات ہے آپ تربیت ایسی کرتے ہیں کہ ہر وقت ان کو گھر میں آل محمد کا ذکر سناتے رہتے ہیں، تو جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو اس ذکر سے مانوس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر ایسی چاشنی رکھتا ہے کہ جس کے کانوں میں بھی ایک بار یہ ذکر چلا جائے تو اس کا دل چاہتا ہے بار 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 سنیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں، ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بچپن سے امیر المومنین اہل بیت کا ذکر سنتے آ رہے ہیں، کبھی بھی آپ کو بوریت بیزاری ہوئی ذکر سے؟ کوئی بھی انسان شخص یہ نہیں کہے گا، مومن یہ نہیں کہتا میں بیزاری ہوں۔ البتہ اگر میں اپنا ذکر کرنے لگوں یہاں بیٹھ کر، یا آپ اپنے فضائل بیان کرنے لگے، یا میں اپنے گھر والوں کے فضائل بیان کرنے لگوں، تو آپ کہیں گے چلو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ نیکسٹ ڈے آ کر پھر یہ فضائل بیان کریں نا۔ امیر المومنین کا ذکر اگر 1,00,000 مرتبہ بھی کیا جائے، 1 کروڑ مرتبہ بھی کیا جائے، تب بھی آپ کے چہرے مسکرانے لگیں گے، چہرے پر مسکراہٹ آپ کے پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آل محمد کے ذکر میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، اسی لیے کہا ہے کہ اپنے ساتھ ہمیشہ ذکر آل محمد کو رکھو، اپنے قلبوں میں، اپنے نفسوں میں، اپنی روحوں میں ڈھال لو۔ بچوں کی تربیت پر بڑے سوالات، جہاں جائیے آپ، جہاں جائیے بچوں کی تربیت نہیں، بچوں کی ابھی پرسوں بھی وہاں پر یہی گفتگو ہو رہی تھی میز پر بیٹھے ہوئے۔ تربیت کا کوئی مشکل نسخہ نہیں، اللہ نے، دیکھیے میں یہ مثال پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن پھر مکرر کر رہا ہوں، اپنے پیارے دوستوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں سے تو ظاہر بات ہے دعا کا طالب ہوں، بزرگ مجھے دعا دیں گے کہ تربیت مشکل کام نہیں ہے، اس کی اللہ نے ہر مثال اس دنیا میں رکھی۔ کوئی بھی آپ کو دنیا میں کام انجام ہوتا ہوا نظر آئے نا، اس کا انطباق اللہ کی مثالوں پر کیجئے، اللہ کی قرآن پر کیجئے، اہل بیت پر کیجئے کہ اللہ نے یہ چیز اس طرح کیوں رکھی، ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ تفکر، تدبر، ہر وقت انسان ڈالر کی فکر نہ کرے، یورو کی فکر نہ کرے، پاؤنڈز کی فکر نہ کرے۔ جس خدا نے آپ کو اور مجھے اس چھوٹی چھوٹی جگہوں سے، چھوٹی چھوٹی گلیوں سے نکال کر اس بر اعظم پر لے آیا ہے، وہ اس سے آگے بھی بڑھ دینے پر قادر ہے، اس سے آگے بھی دینے، اس کی زمین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو گندم آدم کھاتے تھے وہی گندم آج آپ بھی کھا رہے ہیں، کمی ہوتی تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے یہ چیزیں، رزق، اولاد، ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی، اپنے کنٹرول میں، موت، حیات، جنت، دوزخ، لیکن بعض لوگ اسے بھی، بعض شیاطین اسے بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، کہ رزقیں تو اپنے ہاتھ سے دے، دکھا کے کہ ہم دے رہے ہیں۔ تم کون دینے والے؟ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری کوئی اپنی زمین ہے، اپنی زراعت کرتے ہو، اپنی بارش ہے، اپنا پانی ہے، اپنا سورج ہے، اپنی ہوا ہے تمہاری، سانس تک تو تمہاری اپنی نہیں۔ ابھی سانس اٹک جائے تو لاکھوں ڈالر خرچ کر کر ایک سانس واپس لینے کے لیے کتنے جتن کرو گے، لیکن اس وحدہ لا شریک کا شکر ادا نہیں کرتے جو دن رات 24 گھنٹے تمہیں آج تک بدون صلہ، بدون ثواب، بدون پول پیسہ سانس ادا کر رہا ہے، اس کا شکر کیا تھا۔
ادا کرنا تو کوئی بلا معاوضہ وہ ہمیں عطا کر رہا ہے. کیا اس کو ہماری سانسوں کی ضرورت ہے؟ ہم جیسے خرگوں بھی پیدا ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا پروردگار کی ذات پر، پروردگار کی دنیا پر، کائنات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں صرف جن ہستیوں کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں ہے وہ اس کے شہداء، صدیقین، صالحین، انبیاء، اوصیاء، مرسلین، اولو العزم پیغمبر، ختمی مرتبت اور 14 معصومین کی ذوات مقدسہ ہیں. مل کر صلوات پڑھیے. جزاک اللہ. تو تربیت کے سلسلے میں بار بار سوال. میرا اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ، شاید اس سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن بتانا میرا فرض ہے کیونکہ بار بار سوال ہوتا ہے. اور جو انسان کے علم میں ہو وہ بہتر یہ ہے کہ انسان دوسروں تک منتقل کرے. علم دینے سے بڑھتا ہے، رکھنے سے گھٹتا ہے. یہ پیسہ نہیں ہے کہ دینے سے، اور اللہ کی راہ میں اگر آپ پیسہ دیں تو اللہ آپ کو 1000 گنا اس کا لوٹا کر دے گا. تو تجربہ ہر انسان نے کیا ہوگا. تو جس طریقے سے مثال ہے ایک بچے کی اور ایک ماں کی، مثال میں بیان کر چکا، دیکھی بھی کچھ مومنین سن بھی رہے تھے پہلے. ماں اور بچے کی مثال، ماں بچے کو جب جنم دیتی ہے، بچہ آ جاتا ہے ماں کی گود میں، اس کے بعد ماں بچے سے کیا کہتی ہے؟ تو میری بات نہیں سن رہے، رو کیوں رہے؟ کیا یہ سوال کرتی ہے ماں اس کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے. ماں اس کو کہتی ہے تم میری بات، تم نماز نہیں پڑھ رہے، تم روزہ نہیں رکھ رہے، تم فلاں کام انجام نہیں دے رہے، فلاں کام نہیں. ماں کا صرف ایک کام ہے، بچے کو ممتا عطا کرے، پیار دے، محبت کرے، سینے سے لگا کے رکھے. اللہ نے یہ مثال اسی لیے سب سے پہلے رکھی. سب سے پہلی مثال ماں کی رکھی کہ ماں جب باپ جب سینے سے لگائے بچے کو تو اس کو محبت کا احساس ہو. دنیا میں سب سے پہلی چیز جو بچہ حاصل کرتا ہے شیر مادر سے پہلے وہ محبت ہے ماں کی. محبت ہے ماں کی. جو دل کی دھڑکن وہ سن رہا ہوتا ہے نا بچہ. کیوں بچہ چپ ہو جاتا ہے؟ یہ آج سائنس تحقیق کر رہی ہے. میں معصومین ہے امام صادق علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا. کیونکہ بچے کا جب شکم میں ہوتا ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا رہتا ہے، اسی لیے خاموش رہتا ہے. اور جب دنیا میں آتا ہے رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دے کہ میں کس عالم میں آ گیا، ماں کے دل کی دھڑکن سننا بند. فوراً کہتے ہیں ڈاکٹر آزاد کہتے ہیں کہ واپس سینے سے لگا لیں. کیوں لگا لیں سینے سے؟ کہ ماں کے دل کی دھڑکن اسے واپس میسر آ جائے. امام نے یہ 1400 سال پہلے فرمایا. سائنس کو فالو مت کیجیے، اپنے امام کو فالو کیجیے. امام کو فالو کریں گے تو سائنس خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. مل کر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. شبہات ڈالتے ہیں. وہ کیسے ممکن ہے کہ اس دور میں ایسا ہو رہا ہو؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تو اس وقت بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. اور جو آج ایک فاسق و فاجر سائنسدان اتنی تحقیق کر رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس میں اللہ کو یہ علم نہ ہو کہ یہ 14 سال بعد ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی کائنات میں تحقیق کریں گے اور اس نتیجے پر پہنچیں گے؟ اس سب چیزوں کا جاننے والا ہے، ایک ایک چیز کا، ایک ایک انچ کا جاننے والا ہے، قدم قدم کا جاننے والا ہے، آخرت تک کا جاننے والا ہے. پتہ ہے پروردگار کو کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں. اسی لیے امیر المومنین نے جنگ صفین میں کہا تھا نا کہ میں دیکھ کر قتل کر رہا ہوں، کہیں اس کی نسل میں کوئی جنتی نہ ہو. اگر میں کسی کو چھوڑ رہا ہوں تو یہ سوچ کر چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی اس کی نسل میں بہشت میں جانے والا نہ ہو، اسی لیے چھوڑ رہا ہوں. لوگوں کی نگاہ وہاں تک نہیں جاتی، لوگوں کی نگاہ ظاہری چیزوں پر. ہم ظاہر دیکھ سکتے ہیں، ہماری نگاہ ظاہر پر، ہم باتیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن پھر بھی اتنے ہٹ درم ہیں، کوشش کرتے ہیں باتیں کو سمجھنے کی. انسان
بات نہیں جلدی سے انسان کا اس کے دل میں کیا ہے میرے لیے. سب سے پہلے ہم یہ ہمارے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں ہم پڑھ لیں کیا ہے. اپنے دل کا حال انسان کو خود غافل ہے اپنے آپ سے. دوسروں کے دلوں کا حال سب سے پہلے پڑھنے کو تیار ہے. جس دن اپنے دل کو پڑھنا شروع کر دیا اس دن دوسروں پہ سے نگاہ ہٹ جائے گی. اور پھر جب اپنے دل پر نگاہ جائے گی تو سب سے پہلے اپنے رب اکبر کو, خالق کائنات کو یاد کرے گا, دعا مانگے گا, روئے گا, گڑ گڑائے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ماں کی ممتا, محبت, اور محبت کیوں رکھی ماں کی محبت؟ اسی لیے تاکہ تمہارے دل میں جب شروع سے محبت کا احساس ہو جائے تم آہستہ آہستہ اپنی ماں کی گود سے آل محمد کی محبت کو سمجھنا شروع کر دو. ماں جو کام انجام دے گی وہی کام اولاد کی انجام دے گی. یہاں پر آپ کے آدھے سے زیادہ تربیت کا مسئلہ حل ہو گیا. بچے کو جس طرف لگا دیجیے آپ, آج بچے کو ڈسکو میں لے جائیے بچہ وہی کام کرنا شروع ہو جائے, مجلس میں لے آئیے بچہ وہی کام, کیونکہ بچے کا دل صاف ہوتا ہے موتی کی طرح. امام فرماتے ہیں جس طرف بچے کو موڑ دو. خود رسول کی پیغمبر کی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت دین پر, فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے نصرانی, یہودی, مجوسی بناتے ہیں. پھر انسان شکوہ نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا فوکس دوسری چیزوں پر. ابھی ہم گاڑی میں بھی ایک جگہ کرتے ہوئے آ رہے تھے اپنے برادر سے کہ ماں کا جہاد اکبر اولاد کی تربیت, اور اولاد کی تربیت ویسی جیسی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حسن و حسین کی تھی. اگر تربیت یافتہ ایسے ہوں تو سید شباب اہل جنہ بنتے ہیں. فاطمہ زہرا کی گوسلی کرنے والے بچے. فخر ضرور کیجئے کہ ہمارے بچے یہ بنیں گے وہ بنیں گے. صحیح ہے, ضروری ہے, اچھی چیز ہے معاشرے میں, لیکن ہدف یہ ریسورسز نہیں ہے. بالآخر سب نے سن رسیدہ بزرگ ہونا ہے, بوڑھا ہونا ہے, مرنا ہے. کہ سب کے سب اعزازات دنیا اسی دنیا میں دفن ہو جائیں گے, رہ جائیں گے, لیکن نام صرف رہے گا محمد و آل محمد کا, صرف ان کا نام رہے گا. اس کی تربیت پھر کسی کوکے مادر سے ہونی چاہیے. یہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ بڑا ہوگا بچہ؟ وہیں سے ہر وقت ایسا ماحول گھر کا بنایا جائے کہ بیت حسین کہلائے. ہر وقت بچے کے کان میں دعا, سورے, قرآن, کربلا, مختلف چیزیں جب سنتا رہے گا. آج کی سائنس یہ کہتی ہے نا کہ یہ دیوار کے رنگ بھی جو ہے, ماں جو جس کے شکم میں بچہ ہوتا ہے وہ دیوار کا رنگ بھی اس پر اثر کرتا ہے. آل محمد نے پہلے فرما دیا ایک عمل ماں کا بچے پر, حتیٰ کہ باپ کا بھی. ایسا نہیں کہ باپ کا کوئی کردار نہیں, ساری بات ہے باپ وہاں پر موجود ہے, باپ ہی کی وجہ سے بھی تو اولاد ہے, تو وہ بھی اثر کر رہا ہے اولاد پر. ہر وہ عمل جو آل محمد کی رضا کا باعث بنے, ان کی خوشنودی کا باعث بنے, ان کے پلیجر کا باعث بنے, وہ عمل انجام دینا آہستہ آہستہ, آرام آرام. اور سب سے پہلی چیز محبت, ان کی محبت افضل, اولویت ہو. یہی تو غدیر میں کہتے ہیں نا اولویت, من کنت مولا ہو فعلی علی مولا, کہ میں جس چیز کا مولا اس کا یہ علی مولا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں تم پر حق تصرف تم سب سے زیادہ رکھتا ہوں. جب وہ حق تصرف رکھتے ہیں تو کیا کوئی خاص لمیٹڈ ٹائم کے لیے, اسپیسیفک ٹائم کے لیے حق تصرف نہ. جب آپ عالم ذر میں تھے تب سے لے کر ہم فیہا خالدون, اگر جنت میں جائیں گے تب تک, وہ ابدی ہے. حق تصرف وہیں سے شروع ہوا جب سے آپ کی ارواح خلق ہو چکی. جب دنیا میں آئے تو حق تصرف یقیناً اہل بیت کا ہے. اہل بیت کو ہی حق دیجئے. جب ان کی محبت آپ اپنی اولاد کے دل میں بیج بوئیں گے بچپن سے, ماں کی کوکھ سے جب یہ
ان کی محبت کا بیج جائے گا تو بچہ آٹومیٹکلی ماں باپ کا احترام کرنا شروع ہو جائے گا. اور جہاں پر یہ نہیں ہے، جہاں پر ماں باپ کی بد احترامی ہے، بے احترامی ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے، اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے، لیکن درست ہو سکتا ہے جب تک انسان کی سانس باقی ہے. یہ نا امپاسبلٹیز نہ یہ سمجھے امپاسبل ہے نا، کوئی چیز امپاسبل نہیں خدا کے ہاں، کوئی چیز امپاسبل نہیں. اسی لیے تو ہم مجلس عزائے حسین میں آتے ہیں کہ ہر نادرست کو درست کر لیں. جب یہاں سے نکل کر جائیں تو دل بھی ہمارا جنت حسین بن کر جائے، گلستان حسین بن کر جائے. ہمارے دل میں کسی کی محبت رہے نا، جب ان کی محبت رہے گی تو آٹومیٹکلی ان کی راہ پر چلتے ہوئے والدین کا احترام خود بخود کرنا شروع ہو جائیں گے، والدین کی محبت خود بخود کرنا شروع ہو جائیں گے. پھر نہ آپ کو نماز کی کہنے کی ضرورت پڑے گی، بچہ خود آپ دیکھیں گے ساتھ آپ کے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوگا. وہ آپ کو دیکھے گا، عشق کرے گا کہ میرا باپ میری ماں نماز سجدہ پڑھ رہی، سجدہ سے کھیلنے دیجیے، کھیلو. اسی طرح تو عادی بنتے ہیں. اسی کھیل کھیلنے تو جو یہ 7 تکبیریں آپ نماز سے پہلے واجب سے پہلے ادا کرتے ہیں، یہ کس کھیل نے ادا کی ہے؟ یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ 7 تکبیریں حسین نے کھیلنے کہیں اور اللہ نے اس کو مستحب قرار دیا ہر نماز سے پہلے. کہتے گئے یہاں تک کہ 7ویں تکبیر پہ کہا اللہ اکبر، پراپر اللہ اکبر کہا. حسین ابن علی نے، پیغمبر نے بھی کہا اللہ اکبر. جبرائیل نازل ہوا پیغمبر پر کہ یہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ بن گئی کیونکہ حسین نے انجام دیا. اب محبت سمجھ میں نہیں، حسین جنت کی محبت سمجھ میں نہیں. جنت یعنی حسین، جنت یعنی اہل بیت، جنت یعنی امیر المومنین. جنت ان کے سوا کچھ نہیں، کچھ نہیں ان کے سوا جنت. اصل جنت یہ انسان ساری چیزیں حاصل کر لے گا، اللہ دے دے گا، جنت میں پہنچ. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، حضرت جواد عاملی کے جملے عرض کیے تھے آپ کے سامنے پرسوں کہ وہ جنت کیا ہے کہ اگر آپ کو کنارے ہم نشینی آل محمد نصیب نہ ہو، امام حسین کی صحبت نصیب نہ ہو، وہ جنت جہنم سے بھی بدتر ہے کہ جہاں اہل بیت کی ہم نشی نہ ہو. تو اس ریاضت کا، اس عمل کا، انعامات کا فائدہ کیا کہ اگر ہم امام حسین کی قربت حاصل نہ کر سکیں، وہاں پر پہنچ نہ سکیں اس مقام پر، اور کوشش کرتے ہیں. کوشش کا ثواب اللہ نے کہا، اس طرح صلوات کا ثواب ہے نا. ہم صلوات کو معمولی سمجھتے ہیں، مل کر ایک جاتی ہوئی صلوات پڑھیے. پیغمبر اکرم حیدری، پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو مومن بھی، جو شخص بھی مجھ پر، میری آل پر روزانہ 1000 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، اس پر پروردگار جنت کو واجب کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں آپ ملائکہ کے ساتھ خدا کو بھی شامل کر رہے ہیں. خدا بھی اس کار ثواب میں شامل ہے. ایک مرتبہ جب پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، اور معراج پر جانے کے بعد ایک بہت بلند قامت فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ اور 1000 انگلیاں اس کے اندر اتنے ہی پورے تھے. پوچھا پیغمبر نے اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ کہنے لگا کہ جتنے بھی کائنات میں اللہ کی بارش ہوتی ہے اس کے قطرات صحرا میں، بیابانوں میں، جہاں پر بھی جنگلات میں گرتے ہیں، ان سب کی حساب داری میرے ہی ذمہ ہے. کہنے اچھا، کہنے لیکن یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ حساب داری ہے تو جو مومن بھی مجھ پر صلوات بھیجتا ہے اس کا کیا سلسلہ ہے؟ کہنے کہ جو مومن آپ پر، جو مومنی مل کر آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں، اس کا حساب میرے ذمہ ہے ہی نہیں، کیونکہ میں ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. کیونکہ وہ میری کاؤنٹنگ سے ہی باہر ہے. اتنا ثواب اللہ نے صلوات کا رکھا ہے. اس کو صلوات کو معمول، اور خود جب
جب پیغمبر کا نام لیا تو ادب سے جھک جانا چاہیے. اس کی علت بیان کی، ایسا نہیں کہ علت نہیں، اس کی علت ہے. اور علت اس کی اگر آپ کو میں بیان کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ ذہن میں آ گئی سوچا تھا اس کو کل بیان کروں گا، لیکن بیان کر دیتا ہوں. جب بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں جب پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے تو باادب طریقے سے انسان جھکتا ہے، ہاتھ سینے پہ رکھتا ہے، سر کو جھکاتا ہے ادب سے اور صلوات پڑھتا ہے. مل کر ایک صلوات پڑھیے، اللہ صلی علی اب جو نہیں جھکتا اس کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن خود انسان کو اپنا معیار اور اپنی جو ہے وہ ظرفیت پر اپنے آپ پر نگاہ کرنا. کیا کہ ایک مرتبہ پیغمبر حذیفہ یمانی کے ساتھ ایک جگہ موجود تھے. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پیغمبر نے لوگوں کو سلام کیا، لوگوں نے سلام کا جواب دیا اور بڑے باادب طریقے سے پیغمبر کے سامنے جھک کر سر کو اور جواب دیا. پیغمبر جیسے جواب دیا تو ایک بچہ تھا وہاں پر کھڑا ہوا. وہ بچہ پیغمبر کا تمسخر اڑانے لگا. بچہ تھا، ہنسنے لگا. پیغمبر نے اشارہ کیا، حذیفہ دیکھ رہے ہو یہ بچہ جو تمسخر اڑا رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے. پیغمبر حیران کی بات ہے، بچہ ہے لیکن بچہ ضرور ہے لیکن اس کے پیچھے ایک علت ہے. پیغمبر سے پوچھا علت کیا ہے؟ اس کی ماں نے کوتاہی کی ہے. اس کی ماں نے کوتاہی کی. یہ سننا تھا. حذیفہ اپنے دیگر اصحاب کے ساتھ اس کے ماں باپ کو ڈھونڈنے چلے گئے. ماں باپ کو ڈھونڈا، باپ کو ڈھونڈا، باپ سے بات کی. کہا پیغمبر کو ہم نے اپنے کانوں سے یہ بات سنتے ہوئے دیکھا. جب پیغمبر سلام کیا، پیغمبر لوگوں نے جواب دیا تو اس بچے نے پیغمبر کا تمسخر اڑایا. ادب کا تقاضا کیا ہے کہ پیغمبر کا نام آئے تو انسان اپنے قلب کو، حضور قلب کو، سر کو جھکائے پیغمبر کے ادب کی خاطر. تو پیغمبر سے ہم نے سنا کہ یہ بچہ جو ہے تمسخر اڑا رہا تھا اور ہم نے دیکھا بھی اس کو. پیغمبر نے کہا اس کی ماں نے کوتاہی کی ہے. تو اس لیے ہم حاضر ہوئے پوچھنے کے کیا باقی ایسا. فوراً باپ دوڑتا ہوا اس بچے کی ماں کے پاس گیا. ماں سے پوچھا کہ تو نے کوئی ایسا غیر شرعی، غیر اخلاقی کام انجام دیا ہے کہ ہمارے بچے نے پیغمبر کی ذات کا تمسخر اڑایا اور یعنی ہنسا باقاعدہ پیغمبر کے اوپر. اچھا تھا، اس کا قصور نہیں تھا. اصل پیچھے اس نے کہا قسم لے لو مجھ سے کہ کوئی ایسا کام ہم نے انجام نہیں دیا، میں نے انجام نہیں دیا، اور کسی قسم کی تم سے کوئی بات ایسی نہیں کی، چھپائی نہیں، جھوٹ نہیں بولا کہ جس کی بنیاد پر یہ کام ہو. فوراً دوڑے دوڑے حذیفہ واپس پیغمبر کی خدمت میں آ گئے. پیغمبر سے عرض کی. کہا اس نے کہا تو صحیح ہے لیکن ایک بات کی اس نے وضاحت نہیں کی جو کہ اس کو خود کو علم نہیں تھا. کیا علم نہیں تھا اس کو؟ یعنی جس رات ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی، جس دیگ پر کھانا پک رہا تھا، اس دیگ کے نیچے جو لکڑیاں جمع کی گئی تھی وہ لکڑیاں چوری کی تھی. وہ لکڑیاں چوری کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بچہ پیغمبر کا تمسخر اڑا رہا ہے. جب لکڑی چوری کی ہو، اس کا یہ نتیجہ ہو، تو سوچیے اگر انسان تھوڑے سے اور آگے بڑھ جائے اس کا انجام کیا ہوگا. جیسا کہ میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام یزید کے دربار میں تھے نا، وہ کس طریقے سے یزید کو دلکار کے کہا تھا کہ یہ خصلت کسی اور کی نہیں، کہ میں نے پیغمبر کی زبانی سنا ہے. وہ کیا؟ اپنے بابا سے، ان کے بابا سے، ان کے بابا سے، انہوں نے پیغمبر سے کہ کوئی بھی ایسا شقی نہیں ہے دنیا میں کہ جس نے اولاد پیغمبر کو قتل کیا ہو مگر یہ کہ وہ ولد الزنا ہو. یعنی انسان کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو انسان کو ان چیزوں میں بہت بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے.
ایک ایک لمحہ حلال و حرام جب یہاں بات آتی ہے تو پھر وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پیغمبر کا تمسکر ادب ہم کیوں ادب نہیں کر رہے ہیں جب اہل بیت کا نام آتا ہے؟ کیوں ادب نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو ہم اس کو آ جائے تو میجسٹی کر کر کے ہماری گردنیں اٹھی نہیں جاتی، ہم جھکے ہی جاتے ہیں کہ میجسٹی آ گئی اور پرنس آ گیا اور پریزیڈنٹ آ گیا. لیکن جو اللہ کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز ہیں ان کے بنائے ہوئے ہیں، ان کا احترام کہاں ہے ہمارے دل میں؟ اگر وہ احترام ہم کرنا سیکھ گئے تو آگے کے معاملات بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے، اور اسی لیے پھر بچے کے اندر وہ آداب خود بخود جنم لیں گے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا، محبت کرے گا پھر اہل بیت سے. اگر ان ساری چیزوں کا ہم نے خیال رکھا، آداب پھر سکھائیں انسان کیوں نہیں آتے بچے میں، یہ پھر غور کرے انسان، اپنے پورا بیک گراؤنڈ چیک کرے. ہر انسان، کوئی معصوم نہیں ہے اس دنیا، کوئی معصوم نہیں سوائے 14 معصومین. ہر انسان گناہگار خطا کار ہے، لیکن کوشش کا راستہ چھوڑنا یہ گناہ ہے، گناہ میں کبیرہ ہے کہ کوشش کا راستہ چھوڑنا. کوشش انسان کو جاری رکھنی ہے اس راستے میں. کیوں؟ کیونکہ جب تک سانس باقی ہے اس وقت تک ہم کوشش کرتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت محبت اہل بیت پر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مل کر ایک صلوات پڑھی محمد آج بھی دیکھیے وقت پھر اتنا گزر گیا اور اپنی باتیں بہت ساری جو عرض کرنا ہے وہ عرض نہیں کر پایا، لیکن پھر بھی ایک روایت اور سنتے جائیے امام صادق علیہ السلام سے. جب ائمہ سے علم کے بارے میں سوال ہوا نا تو ائمہ نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے اولین اور آخرین کا علم عطا کیا ہے، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور قیامت تک کا علم عطا کیا ہے. سوال کرنے والے نے کہا کیا آپ علم غیب بھی رکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا کیا تجھے کوئی شک ہے کہ ہم علم غیب نہیں رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے اذن سے اس کا استعمال کرتے ہیں، اذن خدا سے. ہاں ہم یہاں تک کہ مردوں کے صلب میں اور عورتوں کے رحم میں آنے والی نسل کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو کھولو اور قلب کو وسیع کرو، گشادہ کرو، بڑا کرو اپنے ظرف کو. ہمارا ظرف بہت چھوٹا ہے، آنکھوں کو بھی کھولو، قلب کو بھی وسیع کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ کرو کہ ہم اللہ کی طرف سے تمام 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 مخلوقات کے درمیان اللہ کی حجت. حجت حجت کون؟ دلیل، برہان، استدلال، آرگیومنٹ. اللہ کی سب سے بڑی حجت، یعنی اللہ خالق کائنات رب العالمین جو کائنات کو خلق کر رہا ہے، کیا وہ کوئی ایسی حجت بھیج دے گا کہ جو نارمل سی ہو، عام سی ہو، عمومی سی ہو، ٹکمگاتی ہوئی ہو، ثابت قدم نہ ہو، استقامت نہ ہو، معصوم نہ ہو، عصمت کے درجے پر فائز نہ ہو، گناہ بھی کرتی ہو؟ عدالت الہیہ کے خلاف ہے. یہ وہ اور ہیں کہ جن کے ہاں عشرہ مبشرہ کا تصور ہے، جن کے لیے کوئی روایت تک موجود نہیں، لیکن ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں. اس اللہ کی حجت کا احترام بھی کرتے ہیں اور دل سے ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں. اپنے دلوں کو وسیع کرو اور استقامت کے ساتھ ہماری باتوں پر یقین رکھو. اور کہاں تک یقین رکھو؟ کہ تمہارے دل اور ہماری باتوں کو کیا کہا امام نے کہ ہماری باتوں کو مؤمن جس کا دل مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا اور کوہ تہامہ کی طرح اس کے پاؤں چھمے ہوئے ہوں گے، وہ ہماری بات کو تحمل کر سکتا ہے. اگر تو چاہے اس وقت یہ پہاڑ جو تجھے نظر آ رہا ہے، اس کے اندر جتنے بھی سنگ ریزے، اس کے اندر جتنے بھی کنکریاں پتھر موجود ہیں، میں تجھے گن کر ان کی تعداد بتا سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں معصوم. معصوم کوئی ایسا نہیں کہ اے آئی کے ذریعے سے کوئی جنریٹ کیا 2026 میں 2026 میں اور بتا دیا کہ کیا ہے. معصوم جس کے پاس علم الہی، علم غیب، ولا رب ولا یابس الا
فی کتاب مبین. کتاب مبین کے بارے میں پوچھا گیا. کتاب مبین ہے کیا؟ کھلی ہوئی کتاب کیا ہے؟ کتاب مبین آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے. مل کر صلوات پڑھیں گے. یہ وہ ہستیاں ہیں. وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور کس کے پاس علم کتاب ہے؟ کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر اور آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں جن کے پاس علم کتاب موجود ہے. اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ جس کو چاہیں جو چاہیں بیان کر سکتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی. اور اذن اللہ ان کی مشیت بھی وہی مشیت ہے جو اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی رضا ہے. اور اللہ کی رضا بھی وہی رضا ہے جو ان کی رضا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی نور سے استخراج ہوئے ہوئے, مشتق ہوئے ہوئے یہ ہستی. 5 نور بالخصوص پنجتن. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کی کائنات میں آپ کو نظم نظر نہ آتا. نظم نظر نہ آتا. نظم باقی ہے تو اولو الامر کے وجود سے یہ نظم باقی, ورنہ آپ کو یہ نظم کبھی بھی نظر نہ آئے. مل کر صلوات پڑھی محمد والا. پھر آخری چند بات اور اس کے بعد اپنی گفتگو تمام کہ جنت کا تذکرہ, جنت کی باتیں آپ حضرات میں سنی. تھوڑا سا شیطان کے بارے میں بھی اپنے بچوں کو بتاتا چلوں کہ شیطان کی اولادیں دیکھیے اس وقت بھی روئے زمین پر موجود ہیں, اور ہر جگہ پر شیطان کے روایت میں موجود ہے کہ شیطان کی اولادیں جب آپس میں ایڑیاں رگڑتی ہیں تو ان ایڑیاں رگڑنے سے چند اور نامراد شیاطین پیدا ہوتے ہیں. اور شیطان نے ان کو ابلیس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک وہ کہ جو تمام مخلوقات پر اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایزیلی حاصل کر بھی لیتے ہیں, اور ایک خاص گروہ ہے جنات کا کہ جن کو اس نے صرف اور صرف مومنین کے اوپر لگا رکھا. مومنین کے اوپر دسترس دے رکھی کہ ان کو بہکانا ہے تم قدم قدم پر. وہ گناہ کتنے زیادہ ہیں, کتنی باتیں ہیں کہ جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں, لیکن ان میں سے ایک چیز تو شیطان اپنے حربے استعمال کرتا رہتا. ان کو جرثومے کا نام, کیونکہ پرانے زمانے میں ٹولز نہیں تھے, ایجادات نہیں تھی, پتہ نہیں لگتا تھا. آج کل جرثومے ہیں. جرثومے مختلف بیکٹیریاز ہیں, جرمز ہیں کہ جو انسان کے کھانے میں مختلف چیزوں سے داخل ہو کر انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور پھر ایکٹیویٹ ہو کر اپنا کام دکھانا شروع کرتے ہیں. انسان کے بدن کو اسی انداز سے حرکت دیتے ہیں جیسا شیطان چاہتا ہے. پھر بچہ اگر کسی غلط کام کی طرف جا رہا ہے, وہاں پر غذا کا اثر ہے. کہیں نہ کہیں غذا میں کوئی ایسا اثر موجود ہے جس کی آپ نے پرواہ نہیں کی, وہاں پر شیطان نے اپنا کام دکھا دیا. اب کہیں گے اتنی کوشش کیوں کریں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ ابدی زندگی کے لیے کوشش ہے. یہاں جب آپ صبح 6 بجے اٹھ کر رات میں 12 بجے ڈالر کما کر لاتے ہیں, وہاں پر آپ کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ اتنی کوشش کیوں. جب ماں باپ آپ کو نرسری سے لے کر PhD تک اور لیکچرار بنانے تک اور دوسرے کاموں تک ساری زندگی لگا دیتے ہیں, وہاں پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنی کوشش کیوں کر رہا ہوں. وہاں تو کوشش صرف اسی شکم کے لیے ہو رہی ہے نا. اور اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کوشش شکم کے ساتھ ساتھ آخرت روح پر کام کرو, روح پر کام کرو. سوائے اسلام کی کوئی اور مذہب نہیں ہے جو روح پر کام کرواتا ہے. اس روح کو بنانا ہے. جسم خود بخود بن جاتا ہے. جسم کو بنانے کے لیے زحمت نہیں کرنی پڑتی, لیکن سب سے اہم کام کہ اس جسم کی حفاظت کیسے کی جائے. پھر وہی کلمہ استرجاع, انا للہ و انا الیہ راجعون, وہاں سے آئے وہیں پہ جانا. یعنی جسم امانت ہے اس کی, روح بھی امانت ہے اس کی, اسی کو واپس پلٹانی ہے جس حالت میں اس نے دی, جس حالت میں اس نے دی. تو اب یہ انسان کا اپنے اوپر ہے. بھی ضرورت ہے کہ انسان, پہلے تو ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ نیاز بھی باوضو ہو کر بنتی تھی, جگہ بھی بڑی پاک صاف کی جاتی تھی. آج وہ سب کچھ غائب ہو گیا معاشرے سے. اتنی زحمت کون کرے, اتنا وقت, تو نیاز بنانے کی زحمت کیوں کرے. اگر اتنا وقت نہیں تو نیاز بھی بنانا انسان چھوڑ دے. جب اتنا وقت نہیں کہ مجلس بھی کوئی اور کروا لے. کسی نے آپ پر یہ واجب نہیں کیا کہ آپ مجلس کروائیں.
لیکن جب کروائیں تو باادب طریقے سے کروائیں، خلوص کے ساتھ کروائیں، ایک ایک چیز کا خیال. اور ہر مومن کی ذمہ داری یہ نہیں کہ فلاں صاحب نے اگر چادر بچھوا لی تو انہی کی ذمہ داری ہمیشہ، نہ، ہر شخص پنڈال میں، ہال میں، جہاں پر بھی ہو اپنا اپنا فرض ادا کرے. کہیں پہ اگر جلوس کے راستے میں کسی کو کوئی چیز نظر آ جائے، اٹھا کر خود اپنا فرض پورا کرے، یہ نہ انتظار کرے کوئی دوسرا آ کے کرے. ثواب میں سبقت کیوں نہیں لے جاتے ہیں؟ دنیاوی معاملات میں کتنی جلدی سبقت لے جاتے ہیں کہ انسان ہماری تعریف ہو جائے اور ہم یہ کام کریں. ثواب میں سبقت لے آنے میں ہمیں کیوں اتنی دقت پیش آتی ہے؟ اور اس میں سے ایک چیز جو انسان کو بہت جلدی جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے اور جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، وہ ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی. معذرت کے ساتھ بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ آخری نقطہ ہے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. اور ضروری ہے یہ جو بھی بات میں کر رہا ہوتا ہوں ایز اے طالب علم اس ممبر امام حسین علیہ السلام سے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ آپ پر متفق ہے، بلکہ اس میں خود میں بھی شامل ہوں. آف کورس جو انسان کسی کو بولے سب سے پہلے اس پر خود عمل کرنے کی کوشش کرے یا کر رہا ہو. قطع رحمی اور صلہ رحمی. قطع رحمی کیا کہ انسان اپنے تعلقات اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، والدین، بھائی بہن سے قطع کر دے. صلہ رحمی کہ ان سے تعلقات استوار کرے، رابطہ برقرار رکھے. یہ کیوں ہوتا ہے ذرا پھر وہی بات آتی ہے حلال و حرام کی تمیز. اور دوسرا سب سے اہم نقطہ کیا ہوتا ہے وہاں پر کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اذن پروردگار کے لیے، اذن امام حسین کے لیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مثال کے طور پر فلاں صاحب سے آپ سے تعلقات میرے اچھے ہیں نہیں ایز اے مومن ہونے کے ناطے، یعنی سلام دعا بھی میں آپ سے نہیں کرتا، اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے اچھے تعلقات رکھیں. وہ تو بہت بڑا پروٹوکول ہے. فرشتے احاطہ کیے ہوئے ہیں اس وقت جائیے جب میں غفیر ہے 40 پر لوگوں سے زیادہ فرشتے ہیں وہاں پر. میں نہیں، روایات کہتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، روایات کہتی ہیں لوگوں سے زیادہ فرشتے ہیں. جس حسین کی کے پروٹوکول کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہوں، صرف یہی نہیں بلکہ جس حسین کے ہاتھوں سے ٹپکنے والے وضو کے پانی سے اللہ فرشتے پیدا کرے تاکہ آپ کے لیے استغفار کریں، اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ آپ توقع رکھتے ہیں کہ حسین آپ کی شفاعت کریں اس بنیاد پر کہ میرے ان سے تعلقات اچھے نہیں، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں سب سلام نہیں کرتا، مجھے اچھے نہیں لگتے یہ سب، میں ان پہ معذرت کے ساتھ، لیکن کیونکہ نظر یہ آئے تو مولا کے چاہنے والے ذاکر ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو میرے سے تعلق کرنا خدا کی خاطر ہے. میری اپنی ہے کیا اوقات؟ میں ہوں کون؟ کیا جسم میرا؟ کیا جسم کے اعضاء میرے؟ کیا زبان میری؟ کیا گفتار میری؟ کیا کلام میرا؟ کیا علم میرا؟ کچھ بھی تمہارا نہیں، سب کچھ تم پر عارض ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، نعمت بھی تمہاری نہیں. تم اپنی مرضی سے نہ سانس لے سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم معذور ہو زندگی میں. اختیار دیا ہے صرف اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے، آزمائش کے لیے اختیار ہے، آزمائش کے لیے اختیار ہے. ایسے تھوڑی اختیار دے دیا اللہ نے. اختیار ہے تو پھر دونوں پاؤں پہ کھڑے ہو کے بتا دیے، ایک یعنی دونوں پاؤں کو اوپر اٹھا کر اور پھر کھڑے ہو جائیے. ایک پاؤں پر بھی اگر آپ کہیں کہ کھڑا ہو سکتا ہوں، کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اختیار ہے نا آپ کا، کھڑے ہو کے دکھائیے نا. جب یہ نہیں اختیار تو پھر کسی چیز کا اختیار. اسی کو ولایت کہتے ہیں. ولایت ہم نے صرف نعرہ حیدری میں سمجھ رکھی ہے نا. نعرہ حیدری بہت ٹاپ کی چیز ہے، لگا آسانی سے لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو چیزیں احاطہ ہیں ان سب کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر کے ڈائریکٹ نعرہ حیدری پہ آ جاتا ہے.
بہت اچھا نعرہ ہے، اس سے بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں ہے، یہ بہترین ذکر ہے، بہترین شعار ہے. لیکن اس نعرہ حیدری کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ علی کی ولایت کو ہم نے کہاں اپلائی کیا ہے. صرف مجلس تھوڑی ہے علی کی ولایت. علی کی ولایت کا آغاز عالم ذر سے اگر جنت میں جائیں گے تو وہاں تک ہے. میری کوئی اہمیت نہیں بات کی. معصومین کیا چاہتے ہیں؟ معصومین چاہتے ہیں میں اس کو سلام کروں، میں سلام کروں. معصومین چاہتے ہیں کہ اگر یہ معصومین کا دشمن ہے، اگر معصومین کا، میں سے اظہار برات کروں، نفرت کروں اس کے کریکٹر سے، معصومین کی مرضی سے، نہ میری مرضی سے. میری مرضی کی کوئی اوقات نہیں، ہر چیز معصومی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس لیول پر، اس منزل پر نہیں پہنچ سکے. کیوں؟ کیونکہ معصومین کو ہم نے مرکز نہیں مانا، مرکز ہوائے نفس کو مانا. میں یہ کہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں وہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم مشترکہ آؤ، سب مل کے آؤ میری بارگاہ میں، اکیلے مت آنا. تنہا میں کسی کو قبول نہیں کروں گا. حرمت مومن کے بارے میں ہے، حرمت مومن، عزت مومن، احترام مومن. احترام مومن یعنی حرمت مومن یہ ہے کہ حرمت مومن حرمت کعبہ سے بلند ہے. حرمت کعبہ سے بلند ہے حرمت مومن. اگر ان چیزوں کا خیال رکھ لیا تو قطع رحمی ہمارے اندر سے چلی جائے گی. معاشرے کے آدھے سے زیادہ مسائل حل. معرفت کے ایک لیول میں اضافہ. معرفت اس کو کہتے ہیں. یعنی حسین جو کہہ رہے ہیں وہ تو کر نہیں رہے، اپنی چلا رہے ہیں. اب کہیں معرفت کہاں سے آ جائے؟ معرفت کے لیے سلمان کی نگاہ ہونی چاہیے. جب امیر المومنین کے گردن میں رسی ڈال کے کھینچ رہے تھے نا یہ تین ملعون، اس وقت سلمان نے امیر المومنین کو چھڑایا نہیں، بلکہ امیر المومنین کی نگاہوں پر سلمان کی نگاہ تھی. یہ کیا کہتے ہیں مجھے؟ ان کے اشارے کا منتظر ہوں. اپنا حکم نہیں چلاؤں گا یہاں پر. میری کیا اوقات ہے؟ سمجھ میں آیا سلمان؟ سمجھ میں آیا کمبر؟ سمجھ میں آیا میسم تمار؟ جب ایسے ہوتے ہیں تو پھر ایسے ایسے درجات ملتے ہیں کہ سلمان کو 10واں درجہ دے دیا. سلمانوں منا رحمی سے رحمی بہت اہمیت کی ضرورت ہے. زداروں، مؤمنوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے طالب علم ہونے کے ناطے اپنے اساتذہ سے جو سیکھا آپ تک منتقل کر رہا ہوں. اور کوشش کیجیے صرف اہل بیت کی مانیں، ان کے لیے اپنے کاموں کو انجام دیجیے. لوگوں سے صلہ آشتی سے رہیے، سلام دعا کی حد تک صحیح، لاکھ اختلاف مجھے ان سے، لیکن کم از کم میں سلام میں پہل کروں. سلام کرنے والے کا ثواب جواب دینے والے سے زیادہ ہے. سلام میں پہل کرو، سلام میں پہل کرو، سلام کرو. سلام اللہ کے لیے، معصومین کے لیے. آپ میرے اور آپ کے لیے نہیں. ہر کام خدا کے لیے. جب خدا کے لیے پھر انہی کے لیے کریں. دشمنی بھی ان کے لیے، دوستی بھی انہی کے لیے. جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو آدھے سے زیادہ سوسائٹی کی پرابلمز، معاشرے کی پرابلمز حل. مومنین متحد، پھر اسکول بھی بنیں گے، کالجز بھی بنیں گے، یونیورسٹیاں بھی بنیں گی، بچوں کو کاروبار کرنے کی ترغیب بھی دی جائے گی. سب کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن جہاں پر یہ ہو گیا کہ میرے پاس پیسہ زیادہ تھا، میرے پاس کرسی تھی، اب میں جیسے چاہے اس کا استعمال کروں، پھر تو شیطان ویسے ہی آپ کے ساتھ شریک کار ہو گئے. پھر تو معصومین کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. مل کر ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اپنی بھی زندگیوں کی تبدیلی کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے، امام کی خوشنودی کے لیے ایک جاگتی ہوئی صلوات کا سہارا دیجیے. معاف کیجیے کہ اگر کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن یہ میں اپنا فریضہ سمجھتا تھا تاکہ مومنین کو درد دل بیان کر سکوں. اور امید ہے کہ یہاں کے مومنین بہت ذکی ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت اچھے مولا کے چاہنے والے عزادار محب ہیں، اور ان باتوں کو انشاءاللہ سیریس لیں گے. گفتگو تمام ہوئی.
عزاداروں، شب اربعین کہ جہاں اس وقت ملائکہ، انبیاء، رسول، اولو العزم پیغمبر اس وقت حسین کی زیارت کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں. کون حسین؟ کون حسین؟ حضرت آپ کو تو اندازہ ہے حسین کے بارے میں کہ کس محنت سے فاطمہ زہرا نے حسین کو پالا. صلی اللہ علیہ یا مولا یا ابا عبد اللہ الحسین السلام علی الحسین اس وقت ہاسپٹل میں ہے اور اس کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے. پروردگار اس کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں حسین مظلوم، حسین تشار، حسین غریب الوطن، عزادار کون مظلوم؟ حسین، حسین کی مظلوم مشیرہ ثانی زہرا. کل بازار کے مسائل بیان کر چکا، لیکن ایک نکتہ یاد کر لے کہ جب بازار سے یہ کاروان گزر رہا تھا نا، تو ایک مرتبہ بازار ساعت سے یہ کاروان گزرا، بڑی پتلی پتلی گلیاں ہیں. عزادارو سہل سعدی مدینے کا رہنے والا رسول اللہ کا صحابی ایک مرتبہ دمشق میں جیسے ہی داخل ہوا نا، اہل دمشق سے پوچھا کہ یہ دیواروں پر خون کیسا لگا ہوا ہے؟ کیا تم اپنے جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ اہل دمشق نے کہا تجھے خبر نہیں، تو یہاں کا رہنے والا نہیں. ارے کل یہی سے آل محمد کی نوازیوں کی ہماریاں گزری، جب لوگوں کی بھیڑ اہل بیت حرم کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی نا، تو جانور دیواروں سے لگنا شروع ہوئے، اور جو خون آل محمد کے جسموں میں تھا وہ سارا کا سارا دیوار پہ رستا. عزادارو اپنی آوازوں کو بلند کرو، نہ جانے اگلے سال کون اس فرش عزا پر موجود ہو. ہاں شب اربعین ہے، فاطمہ زہرا کہاں پر تمہارا پرسہ لینے موجود. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، اجرکم یا صاحب الزمان. عزادارو کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے تمہاری زندگیوں میں. تمہارے ہمیشہ گھروں کو آباد رکھے، لیکن یاد رکھو فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ، فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا. عزادارو ایک روایت بیان کروں گا، بہت ساری روایت ذہن میں تھی کیونکہ وقت کی تنگی ہے اس لیے بیان نہیں کر رہا. آگے چلتے ہیں. جب یہ یزید کے دربار میں قافلہ موجود تھا نا، تو ایک مرتبہ سید سجاد بھی موجود ہے، شہزادی زینب بھی موجود ہے، لیلا بھی موجود ہے، ام کلثوم بھی موجود ہے، سکینہ بھی موجود ہے. یہ کمینہ امام حسین کے سر کو سونے کے تشت میں لے کر آیا، سونے کے تشت میں لا کے رکھا، اور ایک مرتبہ اس سر اقدس سے بے ادبی کرنا شروع کی. ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے ایک مرتبہ سر امام حسین کی بے ادبی نہیں کی، بلکہ کئی مرتبہ اس ملعون نے، اس زنا پرت الزنا نے، اس حرام زادے نے ہمیشہ امام حسین اور آل محمد کی تضحیق کی ہے، اور کئی مرتبہ سر اقدس سے امام حسین کی تضحیق کی ہے. چھڑی ہاتھ میں لے کر امام حسین کے سر سے کھیلنا شروع کیا. ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین کے سر پر چھڑی مارتا، امام حسین کا سر کبھی دائیں جانب گرتا، کبھی بائیں جانب گرتا، اور پھر دیکھ کر مسکراتا رہتا. عزاداروں
اس روایت کو روضۃ الشہداء میں محقق سبزواری نے نقل کیا ہے، بہت جلیل عالم تھے۔ آزاداروں صرف یہی نہیں نقل کیا بلکہ کہا یہ ملعون، یہ ولد الزنا جب شراب پیتا جاتا تو شراب کے کچھ قطرے اپنے گلاس میں سے حسین کے سر اقدس حسین مظلوم کے سر اقدس پر گراتا جاتا۔ صرف یہی ملعون یہ کام نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک مرتبہ سر اقدس سے جب بے حرمتی اس نے کر لی نا تو ایک مرتبہ سر کو دیکھنے کے بعد کہا ارے یہ کون ایسا بدبخت تھا کہ جس نے اتنی بے ترتیبی سے حسین